اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ، فلسطین اور اسرائیل کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا ہے فلسطین کی سرزمین پر۔ 30,000 کے قریب بے قصور سول سٹیزنز، عام شہری مارے گئے۔ ان 30,000 میں 10,000 تو معصوم بچے مارے گئے ہیں، 9,000 کے قریب عورتیں، مہلائیں ماری گئی ہے۔ اسرائیل کا آتنکواد پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چینل اسرائیل کو آتنکوادی نہ بولنے کو تیار ہے نہ لکھنے کو تیار ہے۔ خیر، حماس اور مجاہدین بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ 4 مہینے آج مکمل ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع ہوتے وقت یہ کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم حماس کو، مجاہدین کو ختم کر دیں گے، لیکن الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، ہزاروں اسرائیلیوں کو مجاہدین نے ختم کر دیا اور ان کو ناکو چنی چبا دیا۔ آج اس وقت خبر آ رہی ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے، یعنی حماس نے، مجاہدین نے جو اسرائیل کے قیدیوں کو، اسرائیل کے لوگوں کو قید بنا لیا ہے، ان کی رہائی کو لے کر اسرائیل کے پی ایم وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے گفتگو جاری ہے۔ لیکن حماس نے جو شرائط رکھی ہے، نیتن یاہو کا بڑا بیان آیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ڈیل کے لیے حماس کی جو شرطیں ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کا اگلا قتل بس وقت کی بات ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل پوری طریقے سے آتنکواد پر اتر آیا ہے۔ لیکن مجاہدین کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا مسجد اقصی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی اور فلسطین کے مقدر میں فتح ہوگی۔ خیر، اسرائیل کی جنگ جس طریقے سے لڑی جا رہی ہے، اسرائیل کا آتنکواد کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور اسرائیل جیسے آتنکوادیوں کو کون مدد کر رہا ہے؟ امریکہ جیسے ناپاک چہرے اور برطانیہ جیسے ناپاک چہرے بھی دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر امریکہ اور ایران کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں امریکہ اور ایران میں بھی
दबे अंदाज में सर्द जंग छिड़ चुकी है। ईरान ने भी खुलकर ये कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब देने में फिर हमें हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। बल्कि गुज़िश्ता कल भी मैंने बताया था कि ईरान ने खुलकर यह कहा है कि अगर अमेरिका कोई शरारत करता है, शरारत हम नहीं करेंगे, हमला हम नहीं करेंगे, लेकिन ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका शरारत करता है और अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है तो ईरान ने कहा कि फिर अमेरिका को भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर किनानी ने कहा है कि अगर ईरान को अमेरिका को बराह जवाब देना पड़ा तो ईरान बराह रास्त पूरी तेजी और कुव्वत के साथ जवाब देगा। यानी ईरान भी पूरी तरीके से अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन यह खबर बता रही है कि ईरान हो, इराक हो, शाम हो, सीरिया हो, यमन हो, अब इन तमाम इलाकों में जंग छिड़ चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि तीसरी जंगे अजीम का वक्त अपनी आंखों से दिख रहा है, नजर आ रहा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हालात बड़े खराब है। वजीर आजम एक्स-पीएम इमरान खान, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, इस वक्त वो और उनकी बीवी और उनके करीबी साथी जेल की सलाखों में हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि दूसरे मुल्कों में वजीर आजम और पीएम भी जेल की सलाखों में जाता है, लेकिन कुछ मुल्कों में तो वजीर आजम कितना ही बड़ा मुजरिम हो, कातिल हो, कुछ भी हो, वो आगे ही बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ मामूली गुंडा भी जो है वो जेल में नहीं जा पाता है अगर वो सत्ताधारी पार्टी से हो। लेकिन खैर, पड़ोसी मुल्क में वजीर आजम भी जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं। और इस वक्त खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अब बहुत जल्द जो है इलेक्शन आने वाले हैं, इंतखाब होने वाले हैं। तो अमेरिका का इस वक्त बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का हम बगौर मुशाहिदा कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के इलेक्शन के हालात पर हमारी पूरी नजर है। और अमेरिका ने यह भी कहा कि पाकिस्तानियों को आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर्स के इंतखाब करने का हक है। और यह भी कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर हमारी पूरी नजर है। हम चाहते हैं कि इस अमल में इजहारे राय की आज़ादी का एहतराम हो और सबको अपनी आज़ादी के साथ अपने लीडर्स को चुनने का हक हासिल हो। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आयादिन, गजा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर, फोटो निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि इजराइल ने जिस तरीके से आतंकवाद का नंगा नाच फलस्तीन के साथ खेला और मासूम बच्चों के साथ खेला, वहां के सिविल सिटीजन्स, आम शहरियों के साथ जो आतंकवाद का नंगा नाच इजराइल ने खेला है, वो दुनिया देख रही है। अभी एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है जिसमें एक नंगा बरेहना कैदी है और जंजीरों में वो जकड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर इजरायली फौजी की तस्वीर से तूफान बरपा हो गया है। ये तस्वीर इंसानी हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। ये गजा की पट्टी में एक फलस्तीनी कैदी की तस्वीर है जिसको देखकर अब पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। लेकिन ये तस्वीर वायरल हो गई है तो हंगामा हो रहा है। सच तो ये है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक तस्वीरें जो कैमरों में कैद हुई है वो मंजरे आम पर नहीं आ रही है, वो लोगों के सामने नहीं आ रही है। मासूम बच्चों पर इजरायलियों ने गोलियां चलाई और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए खुशियां मनाई, ऐसी तस्वीर है।
اور ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہے. عورتوں کو ظلم و تشدد اور سیکسول ہریسمنٹ کا نشانہ بنایا. اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا ہے. وہیں پر الٹی تصویر یہ ہے کہ جہاں مجاہدین کے ہاتھوں میں اسرائیل کے لوگ آئے تو خود اسرائیلی قیدیوں کا یہ کہنا ہے کہ مجاہدین نے ہمارے ساتھ جو اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کیا ہے. اسرائیل کے لوگ مجاہدین کی قید سے چھوٹنے کے بعد مجاہدین کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجاہدین نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے مجاہدین کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہمیں اسلام نے کسی قیدی پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے. تو دنیا نے دیکھا کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں نے بھی دیکھا کہ اسلام کے ماننے والے مجاہدین کس اچھے برتاؤ سے قیدیوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, اور دوسری طرف اسرائیل کا ننگا اور آتنکوادی چہرہ بھی دنیا کے سامنے آیا کہ کس طریقے سے وہ قیدیوں کو ننگا کر کے زنجیروں سے جکڑ کر ان پر ظلم کر رہے ہیں. آخری بڑی خبر بھی غزہ کے حالات کو اور اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر ہی آ رہی ہے. ایک 6 سال کی فلسطینی بچی, ایک 6 سال کی معصوم فلسطینی بچی آخری فریاد کر رہی ہے اور ویڈیو میں یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیلی ٹینک آ رہے ہیں, مجھے بچاؤ. ایکچول میں معصوم بچوں نے اسرائیل کے آتنکواد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا گیا, ان کے باپ کو مارا گیا, ان کے گھر والوں کو ختم کیا گیا. معصوم بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, معصوم بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی اسکولیں بموں سے اڑائی جا رہی ہے. معصوم بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے گھر والوں کے خون زمین پر بہ رہے ہیں اور وہ تڑپتے ہوئے آخری سانسیں لے رہے. تو معصوم بچوں کے ذہنوں پر اتنا ڈر اور خوف بیٹھ گیا ہے کہ ایک 6 سال کی لاپتہ فلسطینی بچی کو جب پکڑا گیا اور اسے حاصل کیا گیا تو اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اسرائیلی ٹینک آ رہے ہیں, اس سے مجھے بچایا جائے. تو یہ بار بار یہ بات وہ اپنی زبان سے نکال رہی تھی, جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے کتنا ظلم معصوم بچوں پر بھی کیا ہے. 10,000 تو صرف اور صرف معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے بنایا ہے. یعنی اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ہے, یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ان آتنکوادیوں کو آتنکوادی نہیں بول رہی ہے.